قیام پاکستان سے برسوں قبل کشمیر کے علاقے اننت ناگ یا اننت نگر سے ایک خاندان امرتسر سے 40 کلومیٹر دور ایک مضافاتی گاؤں جاتی عمرہ ہجرت کرتا ہے۔ اس ہجرت کا سبب بھی معاش اور بہتر طرز زندگی ہی تھا۔ اس خاندان کے سربراہ میاں محمد بخش تھے، جن پر ایک اور قیامت اس وقت گزری جب کنویں سے پانی نکالنے اور ہل چلانے کے کام آنے والا ان کا اونٹ کنویں میں گر کر مر گیا۔ اس موت نے اس خاندان کی مالی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا، لیکن شاید قسمت کی دیوی ان کے مستقبل کا کچھ اور ہی فیصلہ کر چکی تھی۔ میاں محمد بخش کے بڑے بیٹے میاں برکت علی نے حالات کی ستم ظریفی سامنے رکھی اور ایک اور ہجرت کا فیصلہ کیا اور اپنے بھائی میاں محمد شفیع اور دیگر 4 بھائیوں کے ہمراہ لاہور کو ہو لیے۔ لاہور پہنچنے پر ان بھائیوں کا استقبال لوہے کی بھٹیوں نے کیا۔ 1947 آیا، ہندوستان دولخت ہوا اور پاکستان بن گیا۔ لوہے کا کاروبار ہندو بنیے کی دسترس سے نکلا تو میاں برادران کی قسمت نے بھی انگڑائی لی۔ میاں برکت علی نے لوہے کی ایک بھٹی خریدی تو ان کی دیکھا دیکھی ان کے ایک اور چھوٹے بھائی میاں محمد شریف نے 500 روپے ادھار پکڑ کر فولاد کی پہلی بھٹی خریدی۔ بعد ازاں 1 سے 2 اور 2 سے 3 بھٹیوں کی صورت کاروبار پھلنے پھولنے لگا۔ یہ وہی میاں محمد شریف تھے جن کے بڑے بیٹے کو دنیا میاں محمد نواز شریف کے نام سے جانتی ہے۔ میاں محمد شریف نے 500 روپے قرض لے کر جو لوہے کی بھٹی لگائی تھی، اس نے بعد میں بڑھتے بڑھتے فولاد کی اتفاق فاؤنڈری کی شکل اختیار کر لی اور اتفاق گروپ بن گیا۔ اس وقت تک شاید میاں محمد شریف نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ بھٹیوں میں اپنا لوہا منواتے منواتے ان کا خاندان ایک دن پاکستانی سیاست میں بھی اپنا لوہا منوائے گا۔ دن تیزی سے گزرتے گئے اور پاکستان میں ابھرتے ہوئے قد آور سیاستدان بھٹو کا دوران پہنچا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اتفاق فاؤنڈری کو قومی ملکیت میں لے لیا گیا، جسے جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت کے دور میں شریف خاندان کو واپس کیا گیا اور یہاں سے شریف خاندان کی سیاست میں شمولیت کا آغاز ہوا۔ خاندان کے قریبی افراد کہتے ہیں کہ بھٹو کے اتفاق فاؤنڈری کو قومیانے کے بعد شریف خاندان نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایک دن ملک کی قومی سیاست میں سرگرم کردار ادا کرے گا۔ میاں شریف کے جنرل ضیاء الحق اور گورنر جیلانی سے قریبی روابط تھے اور گورنر جیلانی نے میاں شریف کے بڑے بیٹے نواز شریف کو اپنی کابینہ میں وزیر خزانہ بنایا اور انہیں 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کے بعد وزیر اعلیٰ نامزد کیا۔ نواز شریف کے وزیر اعلیٰ اور بعد میں وزیر اعظم اور مسلم لیگ کا صدر بننے میں میاں شریف کا کلیدی کردار تھا، جنہوں نے پاکستان کے طاقتور فوجی حلقوں اور پنجاب کے بااثر اخبارات کے مالکان سے قریبی تعلقات بنائے اور انہیں سیاسی مقاصد کے فروغ کے لیے استعمال کیا۔ میاں شریف کا پاکستان کی سیاست میں اہم کردار یہ بھی ہے کہ انہوں نے ممتاز دولتانہ کے بعد پہلی مرتبہ پنجاب کی سیاسی قیادت کا تصور اجاگر کیا اور پاکستان کے افق پر نواز شریف پنجاب سے ایک مؤثر سیاسی رہنما کے طور پر ابھرے، جو پہلے پنجابی سیاستدان ہیں جنہوں نے 2 بار اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے اسلام آباد کا اقتدار سنبھالا اور اسی کو چیلنج کرتے ہوئے اقتدار سے معزول کیے گئے۔ ملکی سیاست پر نظر رکھنے والوں کے مطابق نواز شریف کوئی متاثر کن سیاسی شخصیت نہیں تھے، لیکن انہوں نے ہمیشہ خود کو ایک ماہر ایڈمنسٹریٹر یا منتظم ثابت کیا۔ نواز شریف کو پاکستان پر 1977 سے 1998 تک حکمرانی کرنے والے فوجی عامر جنرل ضیاء الحق کا جانشین بھی کہا جاتا رہا ہے۔ قسمت مہربان رہی، والد کے اثر و رسوخ نے بھولے میاں کے سیاسی میدان میں راستے ہموار کیے اور دیکھتے ہی دیکھتے نواز شریف 1990 میں پہلی مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے، لیکن ان کی حکومت 1993 میں برطرف کر دی گئی۔ نواز شریف 1997 میں دوسری مرتبہ انتخابات میں اکثریت حاصل کر کے پاکستان کے وزیر اعظم بنے اور ایسا لگا کہ ملک کے تمام اداروں پر ان کی گرفت مضبوط ہو رہی ہے، لیکن ان اداروں میں فوج شامل نہیں تھی۔ دوسرے دور حکومت میں پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے ہاتھوں تنگ نواز شریف نے ایک ایسی آئینی ترمیم منظور کروانے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں ملک میں شرعی قانون نافذ ہو جاتا۔ نواز شریف نے ملک میں طاقت کے مرکزوں کو بھی چیلنج کرنے کی کوشش کی اور ان کے حامیوں نے سپریم کورٹ پر بھی دھاوا بولا۔ اسی دوران نواز شریف فوج سے بھی پنجہ آزمائی کرتے ہوئے نظر آئے۔ 1999 میں سابق فوجی عامر پرویز مشرف کے ہاتھوں نواز شریف اقتدار سے محروم ہوئے۔ اقتدار سے معزولی سے پہلے جب ان کے فوج کے سربراہ پرویز مشرف سے اختلافات کی خبریں گرم تھیں، تب بھی جنرل پرویز مشرف نے رائے ونڈ کے فارم ہاؤس پر جا کر میاں شریف سے ملاقات کی تھی اور انہیں تجویز پیش کی تھی کہ نواز شریف کی بجائے شہباز شریف وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالیں۔ خیر، فوجی بغاوت کے نتیجے میں نواز شریف گرفتار ہوئے۔ انہیں طیارہ ہائی جیکنگ اور دہشت گردی کے مقدمے میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔
انہیں کرپشن کے مقدمے میں بھی سزا ہوئی اور انہیں تاحیات نااہل بھی قرار دیا گیا۔ لیکن سعودی عرب کی جانب سے کی گئی ایک مبینہ ڈیل کے نتیجے میں نواز شریف اور ان کا خاندان محفوظ رہے۔ وہ اور ان کے خاندان کے 40 اراکین سعودی عرب چلے گئے، جہاں انہیں 10 برس کے لیے رہنا تھا۔ اس وقت اسلام آباد میں بی بی سی کے نمائندے اون بینین جونس بتاتے ہیں کہ نواز شریف کو جب اقتدار سے نکالا گیا تو پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد نے سکھ کا سانس لیا۔ یہ لوگ انہیں کرپٹ، نااہل اور طاقت کا بھوکا سمجھتے تھے۔ نواز شریف کی پاکستان کی سیاست سے بے دخلی ان کی 2007 میں فوج کے ساتھ ڈیل کے بعد ملک واپسی کی صورت میں ختم ہوئی۔ پاکستان واپسی کے بعد انہوں نے برداشت سے اپنا وقت اپوزیشن میں گزارا۔ ان کی جماعت نون لیگ 2008 کے انتخابات میں پارلیمنٹ میں تقریباً 25% نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئی۔ ملک میں 2013 کے انتخابات سے قبل یہ پیش گوئی کی گئی تھی کہ ملک کے اگلے وزیر اعظم نواز شریف ہی ہوں گے، لیکن اس جیت کے پیمانے نے سب کو حیران کر دیا۔ ان کو اس وقت پنجاب میں سابق کرکٹر عمران خان کی طرف سے چیلنج کا سامنا تھا۔ نواز شریف جب 2013 میں ملک کے وزیر اعظم بنے تو عمران خان کی جماعت نے تقریباً 6 مہینوں تک اسلام آباد کا محاصرہ کیے رکھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے نون لیگ پر کرپشن میں دھاندلی کے الزامات لگائے تھے۔ عوامی طور پر لگائے گئے الزامات کے مطابق اسلام آباد کا محاصرہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے اندر موجود کچھ عناصر کی اما پر کیا گیا تھا۔ تجزیہ کار کہتے تھے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ نواز شریف پر دباؤ بڑھا کر انہیں انڈیا سے تعلقات بہتر کرنے سے روکنا چاہتی تھی۔ نواز شریف نے اپنے تیسرے دور اقتدار میں وعدہ کیا تھا کہ وہ پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنا دیں گے، ملک کو نیا انفراسٹرکچر دیں گے اور کرپشن کو برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن پاکستانیوں کو درپیش مشکلات بڑھتی رہیں اور چین اور پاکستان اقتصادی راہداری کے علاوہ کوئی بھی پروجیکٹ کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دیا۔ 2016 میں پاناما پیپرز لیک کے نتیجے میں نواز شریف پر کرپشن کے الزامات عائد ہوئے اور انہیں سپریم کورٹ کی جانب سے تحقیقات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ الزامات نواز شریف کے خاندان کی ملکیت میں موجود لندن فلیٹس کے حوالے سے تھے۔ سوالات اٹھائے گئے کہ ان اپارٹمنٹس کو خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئے۔ نواز شریف نے تمام الزامات کو مسترد کیا اور دعویٰ کیا کہ انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تاہم 6 جولائی 2018 میں ان کی غیر موجودگی میں کرپشن کے مقدمے میں 10 سال قید سزا سنائی گئی۔ جب انہیں سزا سنائی گئی تو وہ لندن میں اپنی بیمار اہلیہ کے پاس موجود تھے۔ نواز شریف کے ساتھ ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو بھی سزا سنائی گئی تھی۔ نواز شریف نے سزائیں سنائے جانے کے بعد لندن میں رہنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ پاکستان میں ان کے حریف عمران خان الیکشن جیت کر حکومت قائم کر چکے تھے۔ تاہم عمران خان کا دور حکومت بھی اطلاعاتوں خیز رہا اور فوج کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوتے گئے۔ سن 2022 میں عمران خان کو پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹا دیا گیا اور پھر نواز شریف کی پارٹی نون لیگ کے لیے اقتدار کی راہ ہموار ہوئی، جس کی قیادت ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف کر رہے تھے۔ عمران خان کے زوال کے بعد سے ہی قسمت کی دیوی نون لیگ پر ایک بار پھر مہربان نظر آئی اور نواز شریف کی جانب سے بھی سیاسی سرگرمیوں کی رفتار بڑھا دی گئی۔ وہ سن 2023 میں پاکستان واپس آئے اور اسے ایک تاریخی واپسی سے تعبیر کیا گیا۔ اس کے بعد کے ایام میں وہ اپنے خلاف جاری تمام قانونی مقدمات ختم کروانے میں کامیاب رہے۔ میاں صاحب آئی لو یو، میاں جدوں آوے گا لگ پتا جاوے گا۔ 2024 کے انتخابات میں ممکنہ کامیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ وہ نعرے تھے جو 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف کے لیے لگتے رہے، اور ان کے جواب میں میاں نواز شریف والہانہ انداز میں ہاتھ ہلا کر جواب دیتے رہے۔ لیکن مطلوبہ انتخابی نتائج نہ آنے کے بعد میاں نواز شریف نے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کی بجائے یہ کرسی ایک بار پھر اپنے بھائی شہباز شریف کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہیں پنجاب کی حکمرانی انہوں نے اپنی بیٹی مریم نواز کے سپرد کر دی۔ نواز شریف کے اس فیصلے کے بعد پاکستان میں یہ چہم و گوئیاں شروع ہو گئی کہ ملکی سیاست میں 4 دہائیوں تک سرگرم رہنے والے نواز شریف اب شاید سیاست سے کنارہ کش ہو رہے ہیں۔ تاہم مریم نواز نے اس تاثر کو رد کیا۔ بعض ماہرین یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نواز شریف فی الحال پیچھے بیٹھ کر معاملات دیکھنے کو ترجیح دیں گے۔ اقتدار اور سیاست کی چھوٹے میاں کو منتقلی سے کیا نواز شریف کی عملی سیاست ختم ہو گئی یا ختم ہونے جا رہی ہے، یہ سوال کئی ذہنوں میں سر اٹھا رہا ہے۔ تاہم کچھ تجزیہ کار رائے رکھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں لوگ پھانسی چڑھ جاتے ہیں لیکن ان کی سیاست ختم نہیں ہوتی۔ ان کے بقول نواز شریف پاکستان کی سیاست سے آؤٹ نہیں ہو رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی آج تک سیاست سے آؤٹ نہیں کیا جا سکا۔ عمران خان جیل میں ہوتے ہوئے بھی مضبوط ترین سیاست کر رہے ہیں۔
इसी तरह नवाज शरीफ भी सियासत से बाहर नहीं होंगे। सियासी पंडित ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी के बाद इस बात की गर्दान थी कि नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म होंगे और इस बारे में अखबारात में बड़े बड़े इश्तिहारात भी लगवाए गए, लेकिन ऐसा लगता है कि अब उनकी इस्लामाबाद में गुंजाइश नहीं रही। उनके बकौल इस वक्त इस्लामाबाद में जैसी हुकूमत की ज़रूरत है वहाँ इमरान खान या नवाज शरीफ की ज़रूरत नहीं। अब शहर इक़्तिदार में शख्सियात की बजाय स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल SIFC का किरदार होगा। नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, लिहाजा वो ऐसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। दोस्तों, नवाज शरीफ सियासत में रहेंगे या नहीं, इसका फैसला वक्त करेगा। बात हल्के कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर मरीम नवाज का आना इस बात की अलामत नहीं कि नवाज शरीफ सियासत से दस्तबरदार हो रहे हैं, लेकिन उनके बकौल मरीम नवाज ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई तो नवाज शरीफ सियासी तौर पर किनारा कश हो जाएंगे, लेकिन अगर वो नाकाम हुई तो नवाज शरीफ एक बार फिर मैदान में होंगे। बड़े मियाँ साहब मादी की तरह आज एक मरतबा फिर बदतरीन हालात से दो चार हैं। इसके बावजूद कि पंजाब और मरकज़ में उनकी हुकूमत है, मगर कोई भी खुले बंदों उनका नाम लेने का रवादार नहीं। हत्ता कि पंजाब में रमज़ान रिलीफ पैकेज के थैलों पर मौजूद उनकी तस्वीर पर भी एतराज़ नुमा सवालात उठाए गए। क्या इन बदतरीन हालात में नवाज शरीफ ने बेहतरीन सौदेबाजी की है? क्या पंजाब में मरीम नवाज को वज़ीर आला बनवा कर उन्होंने आइंदा 30 बरसों के लिए नून लीग के अहिया का बंदोबस्त कर लिया है? क्या शहबाज शरीफ वो कुछ कर दिखाएंगे जिसके लिए उन्हें मरकज़ में नून लीग की रुसवाई का तमाम तर सामान इकट्ठा बांध कर दे दिया गया है कि जो जो मुआशी इस्लाहात के इक़दाम होंगे तो नून लीग की मकबूलियत का ग्राफ गिरता चला जाएगा और अगले आम इंतखाबात में नून लीग 30 सीटों की जमात बनकर रह जाएगी? इन सवालों के जवाब अगले 2 सालों में सामने आ जाएंगे। इस वक्त सारी पार्टी की तवक्कुआत मरीम नवाज की अवामी मकबूलियत से जुड़ी हुई हैं, और अगर इन 2 सालों में मरीम नवाज ने पंजाब के अवाम को खुशहाली की उम्मीद दिला दी तो नवाज शरीफ की जानिब से बदतरीन हालात में की जाने वाली बेहतरीन सौदेबाजी का समर सामने आ जाएगा। फ़िलहाल बड़े मियाँ और 3 बार के वज़ीर आज़म सियासत से मुकम्मल तौर पर आउट हैं और शायद यही उनकी स्टोरी का द एंड है।